صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیرکم خیرکم لأہلی فرما کر عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور احسان کی تلقین فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی و ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو۔ عہد حاضر میں عام طور پر خواتین کی حق تلفی ہو رہی ہے، مگر آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر ہر چہار جانب ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلم معاشرے میں جہالت کے سبب خواتین پر تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تاہم یہ تعداد ابھی بھی اکثریتی طبقے کی عورتوں کے مقابلے بہت کم ہے۔ اس کے باوجود میڈیا کے توسط سے اس پروپیگنڈے کو ہوا دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں عورتوں کے حقوق کی پامالی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے 3 طلاق کے معاملے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چند مسلم خواتین لا علمی اور دشمن طاقتوں کے فریم میں آ کر اسلام کے خلاف ہی محاذ آرا ہیں، جبکہ اسلام کی حقوق نسواں کی تاریخ درخشاں روایات کی امین ہے۔ روز اول سے اسلام نے عورت کے مذہبی، سماجی، معاشرتی، قانونی، آئینی، سیاسی اور انتظامی کردار کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس کے جملہ حقوق کی ضمانت بھی فراہم کی۔ تاہم میڈیا کے سامنے آنے والی ان عورتوں کے مسائل پر توجہ دینا بھی وقت کا تقاضا ہے۔ اس تعلق سے مسلم پرسنل لا کی جملہ مہمات میں شانہ بشانہ شریک ہو کر انہیں کامیاب بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلم سماج میں دینی بیداری کی فضا بنے اور جہالت کا خاتمہ ہو۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ 3 طلاق کا شوشہ سپریم کورٹ میں لا کر اور یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اچھال کر مذہبی قانون میں مداخلت اور مسلمانوں کی انفرادیت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی کی یہ اسرائیلی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی اہم اور ضروری مقاصد کے پیش نظر دہلی سے شائع ہونے والا ماہنامہ آئین حق مسلم پرسنل لا نمبر شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل یہ رسالہ برادر خرد جناب مولانا عظیم الدین وائز رحمۃ اللہ علیہ اب سے 17 سال قبل شروع کیا تھا اور بہت تھوڑے وقت میں اپنی محنت اور مخلصانہ لگن سے جرائد کی دنیا میں صف اول میں جگہ بنا لی۔ آج وہ جبکہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، چونکہ 1 نومبر 2016 عیسوی کو بلند شہر سے آتے ہوئے بمقام کھچرا غازی آباد میں ان کی کار حادثہ کی شکار ہو گئی اور ایک ہی ساتھ 4 افراد نے جائے حادثہ پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو غریق رحمت فرمائیں اور درجات بلند فرمائیں۔ آج مجھے اس بات سے بہت خوشی ہے کہ ان کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت ہی نہیں بلکہ ایک پھلدار درخت کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ حاضرین محترم، فی الوقت اردو زبان میں کوئی اخبار یا رسالہ نکالنا، اور وہ بھی دینی رسالے کا نکالنا، آسمان سے تارہ توڑنے کے مصداق ہے۔ اس کے باوجود حتی المقدور و سعی و کوشش کر کے رات و دن لگ کر مضامین کے حصول اور اس کی ترتیب و تصحیح کے مراحل سے گزر کر کمپوزنگ، طباعت وغیرہ کی دشواریوں کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر میں اپنے مخلص رفقا خصوصاً حضرت مولانا محمد واصف نفیس صاحب مظاہری، محتمم مدرسہ مدینہ العلوم راج نگر سیکٹر 23 غازی آباد کا، وہ حضرت مولانا ڈاکٹر وقار الدین لطیفی صاحب آفس سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب صاحب قاسمی سینئر سب ایڈیٹر روزنامہ انقلاب، بھائی جاوید اکرام صاحب و بھائی نوشیروان صاحب آل انڈیا اسلامی کلچر سینٹر لودھی روڈ نئی دہلی کا، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے جس قدر بھی ہماری مسلم پرسنل لا نمبر کی تیاری و اشاعت میں حصہ لیا اور ترتیب و تصحیح سے لے کر دیگر مراحل میں رہنمائی کی اور قدم قدم پر ساتھ دیا۔ اللہ انہیں ان کا بہتر جزا عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادر قائم رکھے، آمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ طباعت کی بہت سی دشواریوں کے باوجود ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی اور یہ نمبر بروقت منظر عام پر آ سکا۔ فرحت و انبساط کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معزز علماء، صاحب قلم، دانشوروں اور ملی قائدین کے گراں قدر مضامین پر مشتمل
اس خصوصی شمارہ کا اجرا بھی اس اہم کانفرنس میں عمل میں آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، تحفظ شریعت کانفرنس کے اس تاریخی موقع پر مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے جس مشہور آڈیٹوریم میں آپ حضرات موجود ہیں، یہاں سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر قومی راجدھانی دہلی کے انتہائی پسماندہ علاقہ راجیو نگر منڈولی دہلی میں آج سے 21 سال قبل 6 جمادی الاول 1416 ہجری مطابق 19 مئی 1995 عیسوی کو حضرت مولانا سید سراج احمد صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب جامعہ عربیہ سراج العلوم کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوستان کی مشہور بزرگ ہستیوں کی موجودگی میں عمل میں آیا تھا۔ الحمدللہ یہ ادارہ روز افزوں کی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور اس وقت جامعہ میں مختلف درجات میں کثیر تعداد میں طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے 11 باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ دن و رات مصروف رہتے ہیں۔ یہ ادارہ سراج العلوم ٹرسٹ کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ جامعہ ہاذا کو ہندوستان کی نابغہ روزگار علمی و دینی شخصیات کی سرپرستی کا شرف حاصل رہا ہے، جن میں قطب وقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد اللطیف صاحب مظاہری اسعدی، حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد باندوی، جانشین عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجاہد ملت حضرت مولانا محمد اسماعیل راجہ صاحب، سابق نائب محتمیم جامعہ زکریہ گجرات قابل ذکر ہیں۔ جامعہ کی ملی اور رفاہی خدمات کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے۔ آخر میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے اپنے تمام موقر مہمانان گرامی اور جملہ مخلصین و محبین کا استقبال کرتے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ آپ حضرات نے موسم کی ناہمواری اور شدید گرمی کے باوجود سفر کی زحمت گوارا فرمائی اور ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آپ کی آمد نے ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو سہارا دیا۔ ہم آپ کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا سایہ تادیر اس امت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اس موقع پر ہم اپنے ان تمام دوستوں اور معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا قیمتی تعاون دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں آنے اور کہنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔